السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 366 سے پڑھیں گے اور سورہ روم کی آیت نمبر 8 جہاں لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور فروری کی آج 5 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اولم یسیروا فی الارض، کیا پس وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، سیاحت نہیں کی، فینظروا پس وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے ہوا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے۔ عرب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس ملک شام جا رہے ہیں، فلسطین جا رہے ہیں، کبھی کسی علاقے میں جا رہے ہیں، تو یہ راستے میں ساری ہلاکت کی جگہ آتی۔ کانوا اشد منہم قوہ، وہ زیادہ مضبوط تھے ان سے قوت میں، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، اور ان نے زمین کو پھاڑا یعنی ہل چلایا کھیتی باڑی کے لیے، وَعَمَرُوهَا اور اس کو آباد کاری کی، اکثر مما عمروها وہ اس سے زیادہ تھی جو انہوں نے کی، یعنی تم سے زیادہ وہ آباد کاری میں تھے، کھیتی باڑی میں تھے، قوت میں تھے، مضبوطی میں تھے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس رسول تشریف لائے دلائل لے کر، دلائل نبوت، معجزات، براہین، یہ ساری چیزیں۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، نہیں تھے اللہ تعالیٰ کہ ان پہ ظلم کرتے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ تھے اپنی جانوں پہ ظلم کرتے۔
خود ظالم تھے. ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ہوا انجام لوگوں کا جنہوں نے برائیاں کی، برا انجام ہوا، برا نتیجہ. ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس سے مذاق اڑایا کرتے. اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی ذات ہے جو ابتدا کرتا ہے خلق کی، یعنی کسی چیز کو جب پیدا کرتے ہیں تو اس کا آغاز اور ابتدا اللہ ہی کرتے ہیں. ثم یعیدہ، پھر اس کو رپیٹ بھی کر سکتے ہیں، مشکل نہیں. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب لٹائے پلٹائے جاؤ گے. ویوم تقوم الساعہ، جس دن قائم ہوگی قیامت. یبلس المجرمون، نا امید ہو جائیں گے مجرم. ولم یکن لہم من شرکائہم، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے شفعاء، کوئی سفارشی. وکانوا بشرکائہم کافرین، اور اپنے شرکاء کا انکار کرنے والے ہوں گے. ویوم تقوم الساعہ، اس دن کو یاد کرو جس دن قیامت قائم ہوگی. یومئذ یتفرقون، اس دن وہ جدا جدا ہوں گے. اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس وہ باغات میں، گارڈن میں خوش رکھے جائیں گے، تر و تازہ رکھے جائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات، ان کے لیے یہ سبق سیکھنے کے لیے جانا تھا. سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو تمہیں پتہ چلے کیا ہو رہا. آج کا بھی سبق یہی ہے. اولم یسیروا فی الارض، کن کی طرف اشارہ ہے؟ مشرکین عرب، سرداران قریش، مکے کے رہنے والے باغی، رسول پاک کے منکر رسالت، ان سے کہا جا رہا ہے کیا وہ اس تجارت کے لیے ملک شام نہیں گئے؟ کیا وہ فلسطین کے علاقے یا روم ملک کی طرف یہ تبوک کی سرحدوں کو کراس کر کے نہیں گئے؟ راستے میں بدائن صالح آتے ہیں. یمن کے راستے جاؤں تو وہاں قوم عاد، جناب ہود علیہ السلام کی قوم کی تباہیوں کے آثار موجود ہیں. کیا انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی نہیں؟ دیکھیں، ان کے علم میں. ارشاد ہوتا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا، پھر وہ دیکھتے، چیک کر دے. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے ہوا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. ان کے متعلق قرآن مجید میں جناب لکھا ہوا ہے لم یخلق مثلھا فی البلاد. اتنے ہیوی ویٹ، اتنے آگے آ رہی تفسیر، فن والے، قوت والے، ہنر والے، پیسے والے، توانائیاں والے، حسن و جمال والے تھے. لم یخلق مثلھا فی البلاد، دوبارہ ایسے پیدا ہی نہیں کیا گیا. دوسرے لفظوں میں نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے خوشحال، بڑے بڑے حسین و جمیل، قبریں ان کی لینے لگی ہیں. یہ دیکھنے کے لیے پھرنا تھا. ان کا انجام دیکھو کیا ہوا. سادے لفظوں میں دی اینڈ کیا ہوا، یہ چیک کرنا ہے. پھر آگے اللہ نے اس کو تھوڑے اشارات فرمائے. کانوا اشد منہ قوہ، وہ ان میں طاقت سے زیادہ مضبوط تھے. وَأَثَارُ الْأَرْضِ، اور زمین کو چلانے، ہل چلانے، آباد کاری کرنے، یعنی کاشتکاری کرنے کے لیے. وَعَمَرُوهَا، اس کی آباد کاری کے لیے. وہ ان سے زیادہ اکثر مما عمروها، جو انہوں نے آباد کاری کی ہے اس سے زیادہ انہوں نے کی. ہل چلائے، کھیتی باڑی کی، تعمیراتی نصاب منصوبے بنائے. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے دور کے آنے والے انبیاء رسول دلائل نبوت براہین لے کر تشریف لائے. قرآن مجید میں اللہ نے اصول بیان فرمایا ہے اور اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں. امام بہقی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، دلائل النبوہ، کئی جلدوں میں کتاب ہے عربی لغت میں. تو اس میں یہی کچھ لکھا گیا ہے کہ انبیاء کو اللہ نے کون کون سی نشانیاں، کیسے کیسے دلائل، کتابیں، صحیفے، وحی، تعلیمات، رہنمائی فرمائی.
اور انہیں قوم کے سامنے پیش کیا، قوم مذاق اڑاتی رہی، بغلیں آنکھتے رہی، جگتیں کرتی رہی، دھمکیاں دیتی رہی، اور وطن سے بے وطن کرنے کا ان کو للکارتی رہی، اسٹیمیٹ دیتی رہی، اگر تمہاری برادری نہ ہوتی ہم تمہیں جناب شہزاد کہتے ہیں لولا رہتو کا لرجمنا کا، اگر تیری برادری ہوتی ہم تمہیں پتھر مار مار کے مارنا تھا۔ دادا بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے رسول تشریف لائے، دلائل براہین لے کر آئے، فما کان اللہ لیظلم، اللہ نے ظلم کو نہیں کیا، اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں دی، صحیفے بھیجے، انبیاء آئے، بشیر نذیر آئے، موقع ملے، دعوت دی، توحید کا درس دیا انبیاء نے۔ توجہ فرمائیے، تشریف لائے، علاقہ خالی۔ تو ارشاد ہوتا ہے فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم، خود ظلم کرتے رہے اپنی جان، تسی تھوڑا جی ادھر ہو جاؤ، خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے۔ کیا کسی حکومت نے کہا کہ نماز نہ پڑھو؟ بدتر حکومت نے کہا ہے کہ قرآن نہ پڑھو؟ نلائق سے نلائق نے کہا ہے کہ یار تم سچ نہ بولو، حرام کھایا کرو، ملاوٹ کیا کرو، دھوکہ دہی، کسی نے کہا؟ ہم خود کرتے ہیں۔ تو فرمایا خود انہوں نے اپنی اعتقاد کردگی کی وجہ سے اپنے جانوں پہ ظلم کیے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، پھر جنہوں نے برائیاں کی ان کا انجام کیا ہوگا؟ برا، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ کتنے لوٹنے والے لوٹ کے ہار گئے لیکن کچھ نہ بنا۔ مجھے ایک پولیس مین نے سنایا کہ چور جب چوری کے لیے جاتا ہے نا، وہ ٹریننگ کے لیے کسی بیٹے کو، بھائی کو، بھتیجے کو، شاگرد کو سال ٹریننگ دینے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ بیٹے کو ساتھ لے جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہاں لائٹ چل رہی ہے نا اس گھر میں 2 بار میں نے چوری کی ہوئی ہے، ہم نے صفایا کیا ہوا ہے۔ بیٹے کو سنا رہا ہے، بیٹے نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا، ابا جی چلو واپس چلیں۔ وہ کہتا ہے میں نے تو کہانی سنائی ہے، کہنے لگا چھوڑو، تم نے خود سنا ہے کہ میں نے 2 بار اس گھر کا صفایا کیا ہے، کہا ہے نا، اس گھر تو لائٹیں چل رہی ہیں، ہمارے گھر کچھ بھی نہیں۔ لوٹنے والا خالی پڑا ہوا ہے، جس کو لوٹا گیا وہ تو اس گھر پھر بھی روشن ہے۔ سبق ہے نا، اگر سبق آ جائے سمجھ میں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ صاف دل کے لیے کثرت اقوال کی حاجت نہیں، جو میدان صاف ہے نا اندر کا، اس کو تھوڑا سا اشارہ کرو تو اس کو لائن مل جاتی ہے۔ جس کے اندر بل پڑے ہوئے ہیں، گند پڑا ہوا ہے، صاف دل نہیں ہے، قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، قسمیں اٹھاؤ، ہاتھ جوڑو، کوئی شے سمجھ نہیں آتی، وہ ڈٹ کے اپنی لائن پہ رہے گا۔ تو میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں بدکاریاں اور برائیاں کرنے والوں کا انجام برا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، یہ بیس تھی اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنا، وکانوا بہا یستہزئون، مذاق اڑانا۔ سارا دین داڑھی چی پہ ہے، اور کوئی نہیں دین دا حصہ، اور ساری مولیاں جنت جانا، یہ تبصرے ہم نے سنے کانوں سے۔ اوہ اچھا جی درس جڑا نہیں سنتا وہ سارے بے ایمان ہو گئے۔ یہ کہانیاں ہیں، یہ مذاق کے انداز ہیں، جس طرح کسی کی سمجھ آئی اس طرح کا اس نے جملہ بول دیا۔ تو جو لوگ وہ دوسری لائن پہ چڑھے ہوئے ہیں تو وہ کہتے کیا ہے، ساڑیاں نمازاں پترا دل دیاں بڑیاں، بوٹیاں ساریاں کھا چڑیاں، پھل سارا کھا چڑیا، تو نمازی باری آئی تو ساری دل دی بڑی۔ کہتے کیا بات ہے، کیسی پہنچی سرکار ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے تو کون دلوں دیا جانے ہو، یہ پڑھ کے کوئی نعرہ مار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، رحمت عالم پیغمبر، بیماری کی حالت، کمزوری کا عالم یہ ہے کہ جناب بلال رہا، الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ سے اٹھا نہیں جا رہا، پھر کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، پھر کاوش کرتے ہیں نہیں اٹھ سکے،
فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ میرے مصلی پر کھڑا ہو کے وہ نماز کرائے، میرے مسجد میں جانے کی طاقت نہیں رہی۔ جب جماعت کھڑی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سبق دینے تھے، طبیعت میں کچھ بحالی آئی تو آپ نے اشارہ فرمایا مجھے مسجد لے چلو۔ ایک ہاتھ حضرت عباس چچے کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ اپنے داماد حضرت علی کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ ان کو چلا کے مسجد لے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء کا گھر بھی ساتھ ہی ہے مسجد کے، وہی فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، لاکھ روپے خرچ کر کے لوگ روضہ ریاض میں جنت میں بیٹھنے کے لیے جاتے، تمنا بھی کرتے۔ ماں جی فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ میں دیکھوں کہ محبت پیار آیا کہ میں رسول پاک کو چلتے ہوئے دیکھوں کیسے چل کے جا رہے ہیں، تو فرماتی ہیں میں نے دیکھا وَكَانَ رِجْلَاهُ قَدَمَاهُ يَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، نبی پاک کے دونوں قدم زمین پہ رگڑ کھا کے جا رہے تھے، قدم اٹھا کے نہیں رکھا جا رہا تھا لیکن مسجد میں جا رہے تھے۔ گاڑیاں، موٹر سائیکل، موٹر وے، کوٹھیاں، کاریں، سلسلے، ناشتے، سبحان اللہ، کوٹیاں، جرسیاں، کوٹ، ٹوپیاں، سارا ہونے کے باوجود مسجد میں کوئی روئیے کس کس کو اور کس کس کا ماتم کیے، ترجمہ آ گیا اس کا، روئیے کنوں تو پٹیے کنوں، تو پھر کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی، سیزن نہیں لگا جی بارش ہوئی نہیں، سردی پئی نہیں، تو تیری بیبے نے پانی سی سردی، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، بیدہ ملکوت کل شیء۔ کیوں ایسے ہوتا ہے، اس کیوں پر غور کرو، کہاں نقص ہے، کیوں ایسے ہو رہا۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں توجہ جی، انقلبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یصدقون، دو ایلیگیشن ہیں، ایک اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنا، جھٹلانا، دوسرا مذاق اڑانا، ٹھٹھے کرنا۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ وہ ذات ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے۔ اللہ نے بٹیرے پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے انسان فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کتنا دور گزرا انسان تو تھے ہی نہیں، فرشتے تھے، جنات تھے، بابا آدم اور اس کی اولاد نہ تھی۔ تفصیلات آئے گی پھر ہم پڑھیں گے اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حدیث کے اندر بیان آتا ہے جبرائیل امین کی ڈیوٹی لی گئی، تمام قرۂ ارض کے خطوں میں سے تھوڑی تھوڑی مٹی مٹی کو گوندا گیا، خشک ہو تو اس کو تراب کہتے ہیں، مٹی میں پانی لگ جائے اس کو تین کہتے ہیں، تھوڑی سی چیکنی ہو جائے تو سلسال، سوکھ جائے تو سلسال کہتے ہیں، اگر گارا بن جائے سمیل آ جائے تو حمائم مسنون کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر سارا بیان، اس سارے مرحلوں سے ہم نے تراب، مٹی، تین، یہ سارا ملا کے فکس کر کے گارا بنا کے بدبودار مٹی چکنی بنا کے گو کے مٹی تے جناب آدم کو اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کیا، ہمارے بابا آدم کا خلقنا بیدی، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈیزائن بنایا سارا کچھ کر کے، پھر روح ہی کا معنی ہے کہ میری پیدا کردہ روح جو ہے میں نے وہ اس کے اندر ڈالی۔ فرمان جاری کر، توجہ کریں میری طرف، ارشاد ہوتا ہے ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ خلق کرتے ہیں پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، پھر تمہاری طرف لوٹائے جاؤ گے، پیشی اللہ کے حضور ہوگی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم مایوس ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا، کوئی مشکل کشا نظر نہیں آ رہا، کوئی پیشوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ کہ پیشوا کو تو پکڑا ہی نہیں، وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم وڈیروں کے پیچھے لگے، سادات کے پیچھے لگے، حضرت سائیں سرکار کے پیچھے لگے، انہوں نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یہ پکاریں گے قیامت کے دن، تو ارشاد ہوتا ہے یہ مایوس اس لیے ہوں گے کوئی سہارا نظر نہیں آیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، کوئی ان کے شرکاء میں سے نظر نہیں آئے گا۔ شفعاء، جو جن کو سفارشی سمجھتے تھے، جو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بخشوائیں گے، بخشوانا کسی نے کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده، وہ بندہ تو بتاؤ جو سفارش کرے کہ میں سفارش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وہ بتاؤ وہ بندہ جو میرے ہاں سفارش کرے، فرشتے لائنوں میں لگے ہوں گے،
لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس کو اللہ کہے اجازت دے بات بھی ٹھیک ہو تو پھر وہ فرشتہ بات کر سکے، باقی کون ہے؟ انبیاء کرام تو حدیث میں آتا ہے وہ کہیں گے اللہم سلم نفسی سلم نفسی سلم نفسی، نبی کہتے ہیں اللہ میری جان بچا، اللہ مجھے سلامت رکھ، اللہ مجھے سلامت رکھ۔ یہ جو دعویٰ کرنے والے اسی تانوں بخشاواں گے، اسی تانوں جنتیں لے جاواں گے، آج حلوہ پکاؤ۔ ارشاد ہوتا ہے، توجہ فرمائیں جی، وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ کافرین، پھر اپنے شرکاء جن کا نظریہ نقطہ نظر تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پروگراموں میں ایسے شرکاء اور شیئر ہولڈر ہیں، انکار کر دیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ جدا جدا ہوں گے، نیک الگ، دوسرے الگ، جنتی الگ، جہنمی الگ، شرابی الگ، حلال خور الگ، جدا جدا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، یہ بھی قرآن ہے۔ جدا جدا کر دیے جائیں گے، بے سہارے الگ کر دیے جائیں گے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ پکارنے والوں سب کو، ان کی جسموں قسموں کو سب کو جمع کرو۔ پھر کیا؟ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو ہاں کے لے کو جہنم کی طرف۔ جب وہ چل پڑیں گے پھر وَقِفُوهُمْ، سورہ صافات پڑھو، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے سوال کیا جائے، کھڑا کرو، کھڑے ہو جائیں گے، سوال ہوگا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، مدد نہیں کرتے ایک دوسرے کی، فیصلہ ہے تو منہ اٹھا کے جہنم کی طرف جا رہے ہو، مدد کرو نا، کون کرے گا مدد؟ بلا شیء۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جدا جدا، تفریق جدا۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، نیکیاں کرنے والے ادھر جا رہے ہیں، برائیاں ادھر جا رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت گزار کرنے والے کدھر جا رہے ہیں، اور قتل کرنے والے کہاں جا رہے ہیں، نبیوں کا احترام کرنے والے کہاں جا رہے ہیں، اور ان کی بغاوت اور مخالفت کرنے والے کدھر جا رہے ہیں۔ یہ ہے کیس۔ فَأَمَّا، پھر اللہ نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے، عمل صالح کرنے والے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ باغیچوں میں، گارڈن میں خوش و خرم، خندہ پیشانی، موج میلے کرنے والے ہم رکھیں گے، موجاں کرو بھائی، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی موج میلہ کروائے۔ یحبر اصل میں حبر سے ہے ڈاکٹر صاحب، حبر ہوتا ہے زیور پہنانا، تو جب بچیوں کو یا مستورات کو یا بیگمات کو، دلہنوں کو جب پہنایا جاتا ہے نا زیور، تو وہ سجتی ہیں خوبصورت اپنے گھر جانے کے لیے، تو وہ ایک خوشی کا جو ماحول ہوتا ہے، فرمایا یہ ماحول بنا کے ہم ان کو رکھیں گے۔ دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ یہ تفسیر اللہ نے خود کر دی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جو کافر ہیں، انکاری کرنے والے ہیں اللہ رسول کی رسالت نبوت کا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات نشانیاں معجزات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، وہ عذابوں میں حاضر لین کیے جائیں گے۔ منکرین اللہ اکبر، آخرت کے، اللہ کے رسول کے، قیامت کے، میزان عدل کے، وہ فرمایا تو حاضر لین کیے جائیں گے، بلایا جائے گا ان کو۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اللہ تو پاک ہے۔ سبحان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں اس کا ترجمہ کروں، انزہہ عن جمیع النقائص واحمدہ بجمیع الکمالات، یہ اس کا ترجمہ۔ سبحان کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کی پاک بازی بیان کرتا ہوں، تمام قسم کے نقائص، تمام کی کمزوریوں سے اللہ پاک ہے۔ واحمدہ، میں تعریف کرتا ہوں بجمیع الکمالات، سارے کمال میرے رب کے اندر ہیں۔ کون سا کام ہے تیرا میرا رب نہیں کر سکتا؟ یہ ڈیزائن بنانے والا کون؟ چکندر میں یہ رنگ بھرنے والا کون؟ گنے میں مٹھاس بھرنے والا کون؟ آسمان کو ستاروں میں سجانے والا کون؟
ستونوں پر کھڑا کرنے والا کون؟ ماں کے پیٹ کے اندر ساری تصویریں بنانے والا کون؟ گائے بھینس اور اس کے پستانوں میں دودھ کنٹرول، اس میں ویل کا لگانے والا کون؟ گندم اگانے والا کون؟ چیتری والے کیلے لگوانے والا کون؟ صدقے جاؤں تے ایو جی مورتاں بنانے والا کون؟ صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، فرمایا طیبات رزق دینے والا، تصویریں بنانے والا، ڈیزائن بنانے والا۔ تے جے دوسری لائن تے چڑھ جائیے، کھو کے کھائیے تے رج نہیں ہوندا، لوکاں نوں لٹ کے کھائیے تے رج نہیں ہوندا، تے ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، حق مار دے لوکاں دے مکے جائیے پینڈا ہوندا، حج نہیں ہوندا۔ کدی بحری جہاز دے، کدی ایئر لائن سعودی ایئر لائن دے، کدی پی اے اے دے، یہی ہے نا سلسلہ۔ کدی بھائی روڈ جا رہے ہیں تے پیسے 10 بندے دین، کتنے گئے نے جی تبلیغی جماعت دے، کالے بس وہ نکل گئے اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے، کہ کنے چیر واسطے؟ 40 دن سے، کنے دن سے؟ تو 40 بندے نے پیسے دینے۔ اللہ پاک ہے، ہی نہ تم شام کرتے ہو، وہ پاک ہے جب تم صبح کرتے ہو، تم اپنے کام میں لگے ہوئے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میری ثنا، میری حمد، میری تعریفات کتے بلے بھی کر رہے، خنزیر اور شاندار بھی کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی صلاۃ و تسبیحات تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ کتے بلے خنزیر بھیڑیے زیبرے ہاتھی چیتے میری ثنا کس طرح کرتے ہیں؟ یہ سارے پرندے چرند جاندار اللہ کی تعریف کریں تو جنہ راتی فش کھادی ہے، سبحان اللہ، صدقے جان فش کھادی ہوئے، سویرے ناشتہ پوڑیاں دا کیتا ہوئے تو وہ تو جوس فریش پیتا ہوئے، سبحان اللہ، میں ہی آکھنا نا، تو نہیں آکھنا، وہ نماز بھی نہ پڑھے، کسے نہیں پوچھنا۔ کتے بلے تو تعریفات کریں تو انسان جس کو بنایا ہی میں نے اپنی بات کی، وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ایس ہوتا ہے رالاں بھاگدیاں میں، ڈاکٹر پوچھتا جی راتی میں شورا پیتا سی دیسی مرغے دا تے رالاں بھاگدیاں رہی تو کی بگے تیرے موجود؟ کنے بندے آتے جی میں نے سفنا بڑا پیڑا آیا سی، میں کی ہویا سی؟ جی میرے پیچھے جانور لگے سن، میں نے مار دے، مر جاؤ نہ کو کم ہوگا، ایک تے دانا کٹے۔ حضرات ان چیزوں پہ غور کریں، اللہ نے نشاندہی فرمائی ہے، ہماری اصلاح کے لیے کتاب آئی ہے، پیغمبر نبی مکرم تشریف لائے ہیں اس کی شرح کرنے کے لیے، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، ساری زندگی دکھائی ہے۔ ماں جی فرماتی ہیں 2 مہینے ہمارے گھر میں ہانڈیاں نہیں پکتی تھی، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اشراقیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اتلو ما اوحی الیک، یہی پڑھ رہے ہو نا 21واں پارہ، جو تمہارے گھر وہی آتی ہے پڑھا کرو، وہ سبق پڑھ رہے ہیں، روٹی کوئی نہیں۔ ایک گل سنا دیں، غزوہ احزاب خندق، تو جابر بیان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول پاک نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتے۔ یہ پتھر اس لیے نہیں کہ روٹی کا کام لیتا ہے، کھڑا ہونے کے لیے تاکہ کافر کو یہ نہیں پتہ کبڑے ہو گئے ہیں، بھوک، سردی بے شمار، بھوک لگی، گرد و غبار اڑ رہا ہے تو خندق کھود رہے ہیں۔ میرے ذہن میں ترس آیا میں رسول پاک کی دعوت کروں، گھر گیا، جا کے بیوی سے بات کی، چھوٹا بکروٹا تھا لیلا، ذبح کیا، گوشت بنایا، تو 2 4 10 بندے، 10 سے کم بندوں، اتنا سارا جو تھے، آٹا بنایا، میں الگ کر کے رسول پاک ہولی دیا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام ہے 3 4 بندے، روٹی ہے ساڑھے کا مٹن، سبحان اللہ، مدینے لیلا تے صحابی پکا رہے تو رسول پاک کی دعوت ہو رہی۔ امام الانبیاء نے اعلان کر دیا، جابر نے سارے خندق کھودنے والے کی روٹی پکائی ہے۔ دوڑ لائی جناب جابر نے گھر جا کہنے لگا بی بی کم خراب ہو گیا بڑا، کی ہو گیا؟ رسول پاک نے تو اعلان کر دیا سب نے کھانا ہے۔ تے ٹبری نے پھر پوچھا اعلان تساں کیتا سی؟
سبحان اللہ کھو مروئے اللہ کرے تو انہوں اللہ فوت نہ کرے یہی ہو سکتا ہے وقت تو ہونا ہی ہے نا کام ہون نہ کرے پوچھا اعلان تو کیتا سی نہیں کس کیتا سی رسول پاک نے رسول جانے تے او جانے تسی کیوں گھبرائے امام الانبیاء فرمایا گوشت پکاؤ ہنڈی چڑھاؤ لیکن تھلے نہیں لینی بیبیاں بلاؤ روٹیاں پکان والیاں تے آٹا گنو تے روٹی شروع نہیں کرنی جب تک میں نہ آواں سالار اعظم تشریف لایا تے دوواں چ اپنا تھوک پایا آپ دہن ہن پہ روٹیاں پکاؤ تے بلاؤ درویشاں خندق کی کھدائی کرنے والے 10 بندے آ رہے ہیں کھا رہے ہیں بڑا ٹکا کے موج ملت کو روٹی تندور دی تے لیلہ مدینے دا پکایا ہوئے صحابیات نے تے سرپرستی کرتے ہیں امام الانبیاء کتنی لذت ہوگی اس ٹھٹ میں کھا کے جا رہے ہیں کھا کے جا رہے ہیں کھا کے جا رہے ہیں سارے کھا گئے جابر کہندے میں تے ٹبری آکھیا ہے صاحب تے لائیے گوشت پہلا سالن زیادہ سی کون زیادہ ہے اسی یہی نہیں فیصلہ کر سکے شروع کرن تو پہلا سالن زیادہ سی کون زیادہ ہے ایک دے کام نے رب العالمین نے تے ساڈیاں کولوں پاؤ نا منہ تھوک ذرا ہر شاید سڑ جائے نہیں میں سمجھا سکیا ساڈے ورگے مسکینوں لے جاؤ نا تو منہ تھوک پا دین نا وہ میرے ساری ہانڈی خراب ہو جائے ایمان لانا چاہیے اور اللہ سے درخواست کرنی چاہیے اللہ ہماری حالت کو ٹھیک کرے ہم بہتر ہو جائیں اولم یسیروا فی الارض کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں فینظروا پر دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسے ہوئے تھے انجام ان لوگوں کے جو ان سے پہلے گزرے کانوا اشد منہ قوہ وہ طاقت میں ان سے زیادہ تھے مضبوط تھے واثاروا الارض اور انہوں نے زمین کو پھاڑا تھا یعنی چھال چلائے تھے زراعت کی تھی وعمروها اس کی آباد کاری کی تھی اکثر مما عمروها وہ اس سے زیادہ تھی جو انہوں نے کی ہے وجاءتهم رسلهم بالبینات ان کے پاس جو رسول اپنے اپنے دور میں آتے رہے دلائل بینات اور شواہد لے کر آتے رہے فما کان اللہ لیظلمهم اللہ نہیں تھے کہ ان پہ ظلم ڈھائیں ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء پھر ہوا انجام کیسا ہوا انجام لوگوں کا جنہوں نے برائیاں کی یعنی برا انجام ہوا ان کذبوا بآیات اللہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو وکانوا بہا یستہزئون اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ یبدأ الخلق اللہ خلق کی ابتدا کرتے ہیں ثم یعیدہ پھر اس کو ریپیٹ کریں گے یعنی دوبارہ اس کو بنا سکتے ہیں ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ویوم تقوم الساعہ جس دن قیامت قائم ہوگی یبلس المجرمون مجرم نا امید ہوں گے ولم یکن لہم من شرکائہم نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شرکاء میں کوئی یعنی سفارشی ان کے شرکاء میں سے کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا وکانوا بشرکائہم کافرین اور وہ اپنے شرکاء کا جنہوں نے شریک بنائے رکھا ان کا انکار کر دیں گے ویوم تقوم الساعہ جس دن قیامت قائم ہوگی یومئذ یتفرقون وہ جدا یہ فرقے یا جماعتیں یہ ساری تفصیل میں نے پیش کی ہے فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات پس وہ لوگ جو ایمان لائے عمل صالح کیے فہم فی روضۃ یحبرون وہ گارڈن میں خوش و خرم اور بڑے خوبصورت انداز سے رکھے جائیں گے سجائے جائیں گے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ آخرت کی ملاقات کو فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے فَسُبْحَانَ اللَّهِ بس اللہ پاک ہے حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ جب تم شام کرتے ہو جب تم صبح کرتے ہو اللہ کی حمد و ثنا اللہ کے تعریفات چل رہی ہے اور وہ اپنے اپنے ماحول میں تم لچے ہو لیکن اللہ کی تعریفات ہو رہی